مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کا آغاز کیا تھا، جس کی الحمدللہ آج ہم 11ویں آیت تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن اللہ تواب رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ لفظ، یہ جملہ کئی دفعہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے، صرف اور صرف اسی صورت کے اندر۔ پورے قرآن میں کئی دفعہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جب مخاطب کیا تو یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ ایک اور چیز ہے کہ جب بھی قرآن میں آپ آیت کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ دیکھیں، پڑھیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست آپ سے مخاطب ہے، کیونکہ آپ ایمان والے ہیں، آپ کلمہ گو ہیں۔ جہاں پہ یا ایھا الناس آ جائے، اے لوگوں، تو وہاں تو سارے ہی ہیں، لیکن جہاں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو آپ نے بالخصوص توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ بات کہہ رہا ہے، اور وہ بات کیا ہے وہ آپ نے غور سے سننی ہے، سمجھنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ یعنی کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب ہے، کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، اور اس کے باوجود اگر ہم وہ کام نہ کریں جس کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مجھے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے، اور میں بولوں کہ میں نہیں کرتا، یا مجھے کہے کہ تو نے یہ نہیں کرنا اور میں وہ کام کروں، تو یہ کتنی بڑی یعنی ظلم کی بات ہے کہ ہم جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، لا کا مطلب نہیں، یسخر تمسخر کرے، مذاق اڑائے۔ قوم، ایک قوم، من قوم، دوسری قوم کا، یا قوم سے مراد مرد، باقاعدہ اگر آپ قوم لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں، اور اس کا ایک ترجمہ مرد بھی کر سکتے ہیں کہ مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ قوم کا مذاق آپ کے سامنے ہے، الحمدللہ اب تو یہ تعصب کم ہو گیا ہے، صرف اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو ایک قوم کی بہت زیادہ مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ہمیں خود یاد ہے 2009-10 کے اندر جب نیا نیا ایس ایم ایس اس وقت واٹس ایپ تو نہیں تھا، تو فارورڈ میسیج آتے تھے اور اس کے اندر خواہ کے لطیفے، اور خاص کر کے ایک قوم کو ٹارگیٹ کیا جاتا تھا، تو ہم بھی لاشعوری کے اندر اس کو ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کو بھیجتے تھے۔ لیکن اگر اب اللہ نے ہمیں شعور دے دیا ہے، سمجھ دے دیا ہے، تو اس طریقے کے ہمیں لطیفے، اس طریقے کا مذاق ہمیں آگے نہیں بھیجنا چاہیے جس میں بالخصوص کسی قوم کا مذاق اڑایا جائے۔ اور عام اس کا اگر معنی لیں گے تو وہ کیا ہے کہ مرد ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، یعنی آپس میں بیٹھے ہیں تو کوئی ایسا جوک نہ ماریں جس کے اندر سامنے والے کی بے عزتی ہو۔ اصل میں ایک ہوتا ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے مزاح، جس کے آخر میں حلوے والی ہا ہے۔ تو یہ مزاح یہ تو جائز ہے، بلکہ سنت بھی ہے، یعنی اس طریقے کا مزاح کرنا کہ سامنے والا مسکرا جائے، اس کو خوشی محسوس ہو۔ اور مذاق میں کیا ہوتا ہے، مذاق میں اگر 10 ہنس رہے ہیں تو ایک یقیناً رو رہا ہے،
یہ مذاق اور مزاح میں فرق ہے. مزاح میں 10 بندے بیٹھے 10 کے 10 مسکرائیں گے, اور مذاق میں کیا ہوگا کہ اگر 9 مسکرا رہے ہیں تو ایک ضرور دل میں رو رہا ہے کہ اس نے بے عزتی کر دی میری. اور ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ اسی چیز کو ہمیں یعنی سکھایا ہی گیا ہے کہ تم نے کسی کے ایک کی ریڑھ لگانی ہے تو یہ تمہارا مذاق ہوگا, تبھی ہنسی مذاق ہوگا, شغل ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ شغل ہوا ہے. تو بھائی شغل اور مزاح اس میں فرق کریں. مذاق جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کو منع کرتا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. کیوں نہ اڑاؤ؟ اللہ تعالیٰ آگے وجہ بیان کر رہا ہے. عصا, یہ عیسیٰ نہیں ہے, یہ عصا ہے. عصا, اچھا عصا ایک ہوتا ہے عین صاد کے ساتھ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاٹھی. عین صاد اور یہی چھوٹی یا ہوتی ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے. تو جو ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن سیکھنا پڑے گا, اس کے تلفظ سیکھنے پڑیں گے, اس کی ادائیگی سیکھنی پڑے گی, وہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ اس کو عصا سین سے نہیں پڑھا تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ لاٹھی. ٹھیک ہے, اور حالانکہ یہاں پہ سین کے ساتھ ہے اور یہاں لاٹھی بالکل بھی مراد نہیں ہے. کوئی سیاق کے اندر لاٹھی کا ذکر نہیں ہے. عصا کا مطلب ہوتا ہے ممکن ہے, ہو سکتا ہے, اَن یکونوا کہ وہ ہو خیرہ بہتر, یعنی تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اس کے رنگ کی وجہ سے, اس کے ہاتھ ٹوٹے کی وجہ سے, یا اس کے گنجے پن کی وجہ سے, یعنی بظاہر جو بھی تم نے اس چیز کو دیکھ کے اس کا مذاق اڑایا ہے, تو اللہ کے ہاں تو یہ چیز نہیں ہے کہ یہ بندہ خوبصورت ہے تو یہ اللہ کو پسندیدہ ہے, یا اس کے پاس مال زیادہ ہے تو یہ اللہ کا پسندیدہ ہے, یا یہ غریب بندہ ہے تو یہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے. یہ معیار تو نہیں اللہ کے ہاں. اللہ کے ہاں تو معیار ہے دل کا اچھا ہونا, دل کا تقوی والا ہونا. تو تم بظاہر جس کے کالے رنگ کی وجہ سے یا جس کے تم جسمانی کسی اعضاء کے نقص کی وجہ سے تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو, تو ممکن ہے کہ دل اس کا تقوی سے بھرا ہوا, اور اللہ کے نزدیک تو پسندیدہ بندہ متقی بندہ ہے. تو تم ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہت بہتر ہو, تو اس لیے تم کسی بندے کا مذاق نہ اڑاؤ. منہم, ان میں سے, ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء, اور نہ ہی عورت کا مذاق اڑائے. پہلے کیا فرمایا کہ مرد کا مذاق نہ اڑائے. اچھا, جب قوم کا لفظ آتا ہے نا قوم, تو اس میں مرد اور عورت دونوں مراد ہوتے ہیں. یعنی قوم فرعون کا اگر ذکر ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا قوم لوط کا ذکر ہوا ہے, تو اس سے مراد کیا ہے؟ دونوں ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص عورتوں کا الگ سے ذکر کر دیا. حالانکہ اگر قوم کہہ دیا تھا تو اس میں مرد اور عورت دونوں مراد تھے, لیکن اس کی ایک وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی اتنی بری چیز ہے کہ عورتوں کو الگ کہا کہ تمہیں الگ سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ مرض تو عورتوں میں بھی ہے نا, اور ہم سے زیادہ ہی ہے میرے خیال سے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے مینشن کر کے یہ بات سمجھائی کہ اور نہ عورت کا مذاق اڑائے. ایسا ممکن ہے ان یکن خیرا منہن, ان یہ کہ یکن ہو خیرن بہتر منہن ان سے, یعنی جو عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہیں ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑا رہی ہیں. پیچھے بھی یہی فرمایا کہ مرد کا مذاق نہ اڑائے یا قوم کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ جو قوم جس کا مذاق اڑا رہی ہے وہ بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑا رہے ہیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, اور نہ عیب لگاؤ انفسکم, اپنے آپ کو. مطلب کہ آپس میں ایک دوسرے کو یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر عیب نہ ڈالے, بہتان نہ باندھے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اسلوب اپنایا کہ فرمایا یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ کوئی ایک دوسرے کے اوپر عیب نہ ڈالے, لیکن یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ اپنے آپ پر نہ ڈالو. مراد کیا ہے کہ تم سارے مسلمان کا جسد واحد, ایک جسد کی مانند ہو نا. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ مسلمان مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہے. اس کا اگر ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو پورا کا پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے, بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے, نیندیں اڑ جاتی ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. یعنی اگر آپ کسی مسلمان پر عیب لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب گویا کہ آپ اپنے آپ کو ہی عیب لگا رہے ہیں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور نہ ہی تنابزو پکارو
بالالقاب، برے القاب کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کو برے برے نام دے کے نہ پکارو. وہ کیسے؟ یعنی جسمانی نقص کی وجہ سے بھی آپ دوسرے کو جو پکارتے ہیں نا، کلو اتھے آئیں ہے جی، کوڈو، اور کیا کیا ہوتا ہے بھائی؟ کچھ نہیں ہوتا. اور کیا برے نام لگائے جاتے ہیں سرور بھائی مارکیٹ میں؟ ہاں، گنجے ادھر آؤ. اور جی کیف کیا چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں؟ سوڈانی، واہ یار زبردست. تو یعنی کوئی امریکی بولے تو پھر برا نہیں مانیں گے، سوڈانی بولے تو برا مانو ہے. تو بہرحال جو بھی عرف عام کے اندر برے القاب ہیں انہیں ایک دوسرے کو نہیں دینا چاہیے. کل میں کسی طرح بیٹھا ہوا تو بول رہے ہیں وہ بھیڑیا ہے نا. کون بھائی بھیڑیا؟ وہ جس کی داڑھی ایسے ہوئی ہوئے اور وہ ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ تو برا القاب میں سے. تو بول رہا ہے تو شیر بولیں. تو میں نے شیر بولو گے تو برا نہیں مانتا، تو شیر بول سکتے ہیں آپ. یعنی کوئی آپ کو بولے بھائی آپ شیر کی طرح ہیں ماشاء اللہ، تو آپ برا مانیں گے؟ تو یہ اچھا ہے، اس کو لگا لیں. یہ کسی کو بولے گا تو کتے کی طرح. تو یعنی جس چیز کو برا سمجھا جا رہا ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ کے عرف کے اندر شیر کو ایک اچھی صفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بہادری کے لیے، تو آپ وہ لگا لیں. لیکن کوئی ایسا نام، اچھے نام لگاتا کون ہے ہم میں سے؟ ہم تو لگاتے ہوئے جس سے اگلی کی تھوڑی سی ہٹے تو صحیح. اللہ المستعان. ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ برے ناموں سے پکارو ایک دوسرے کو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. بئس الاسم بہت ہی برا نام ہے فاسق ہونا، بعد الایمان ایمان لانے کے بعد. یعنی آپ ایمان لیا ہے، اب آپ کون ہو گئے؟ مسلم ہو گئے، آپ مومن ہو گئے. لیکن اگر آپ نے یہ 3 کام کر لیے تو اب آپ کو فاسق کہیں گے ہم. تو کتنا برا ہے کہ آپ بندہ مومن ہیں لیکن آپ ان 3 کام کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اب آپ کو فاسق کہا جائے گا. تو یہ کوئی اچھا فیصلہ تو نہیں ہے آپ کا. آپ ایمان لا چکے ہیں، اب آپ مومن ہو گئے ہیں، لیکن ان 3 کام کا آپ ارتکاب کرتے ہیں تو آپ کو پھر فاسق کہا جائے گا. تو یہ تو بہت برا نام ہے. ومن، اور جو لم نہیں یتب توبہ کرتا، فاولئک، پس یہی ہیں، ہم الظالمون، جو کہ ظالم ہیں، گناہ گار ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. لیکن پچھلی آیات کے اندر بھی ہمیں کچھ چیزیں سمجھائی گئیں. وہ کیا تھی کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو صلح کرواؤ، اور عدل اور انصاف کا دامن نہ چھوڑو. اور مومن تو آپس میں بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح ہونی چاہیے. تو معاشرے کے حوالے سے یہ صورت بہت ہی شاندار صورت ہے، جو آپ کو ایک آئیڈیل معاشرہ، یہ آپ کو یاد ہوگا پہلی کلاس میں نے کہا تھا اس صورت کی خاصیت کیا ہے، کہ اگر آپ اس کی باتوں کو نوٹ کر لیں، پوائنٹس بنا لیں، اس کے بعد آپ ان پر عمل شروع کر دیں، تو سب سے پہلے تو آپ کا گھر جو ہے وہ ماڈل گھر بن جائے گا. پھر اس کی تبلیغ اگر آپ اپنی گلی کو کرتے ہیں تو آپ کی گلی جو ہے وہ ماڈل اسٹریٹ بن جائے گی. پھر اس کے بعد آپ کا علاقہ ان پر عمل کر لے تو آپ کا علاقہ ماڈل بن جائے گا. اسی طریقے سے آہستہ آہستہ اوپر کو جائیں گے تو یوں پوری انشاءاللہ آپ سرزمین پر آپ امن دیکھیں گے انشاءاللہ، اگر ان باتوں پہ عمل کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلم معاشرہ کیسے تشکیل دیا جائے اس کے حوالے سے یہ اصول و ضوابط بیان کیے ہیں. تو پہلی چیز صلح کے حوالے سے دیکھیں، جب صلح ہوگی تو کیا ہوگا؟ امن قائم ہوگا. پھر دوسری چیز مذاق جو ہے، بظاہر تو فوراً بندہ ظاہر نہیں کرتا مذاق جس کا اڑایا گیا ہو، لیکن یقیناً وہ دل کے اندر اس کو ضرور جگہ دیتا ہے، اور اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کبھی تو یہ آئے گا پہاڑ کے نیچے تو میں بھی موقع پہ چوکا لگاؤں گا. تو یعنی ایک انتقامی صورتحال جو ہے وہ اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے اس سے انتقام لینا ہی لینا. اور یقیناً ہم نے بھی یہ کیا ہوگا. کہاں پر دیکھیں، یعنی جتنا آپ قرآن پڑھتے تدبر کرتے ہیں نا، آپ کا ایمان اور یقین مزید بڑھ جاتا ہے کہ یار دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کے اندر بیان کیا ہے نا ہمارے فائدے کے لیے بیان کیا. اور ہم ایک
احساس کمتری کا شکار ہیں کہ یہ تو 1400 سال پہلے تھی، اب یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا نعوذ باللہ، اب ہمیں اپنے حساب سے زندگی جینی چاہیے، بس اس کی قرأت کرتے رہو، اس کو پڑھتے جاؤ، ثواب کماتے جاؤ، زندگی اپنی مرضی سے گزارو۔ تو بھائی یہ کتاب صرف قرأت کرنے کے لیے نہیں آئی، یہ آپ کو زندگی پرامن طریقے سے گزارنے کے لیے سکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو نیچے بھیجا زمین پہ جنت سے، تو کیا فرمایا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی تیری طرف، تو پس تم میں سے جو اس کی پیروی کرے گا تو قیامت کے دن اس پہ کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی اس کے اندر ہی راحت ہے، سکون ہے۔ تو یہ تین کام جو آگے اسی آیت کے اندر بیان کیے نا، یہ تینوں کام ایسے ہیں جو معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب بن سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کام سے آپ کو روک دیا کہ آپ نے یہ تین کام بالخصوص نہیں کرنے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا وہ فاسق کہلائے گا، جو کہ بہت گندا نام ہے، برا نام ہے۔ یعنی آپ اپنے ساتھ مومن لگائیں نا، آپ اپنے ساتھ متقی لگوائیں نا، یعنی آپ ایسے عمل کریں، یعنی کوئی شو آف کے لیے نہیں، لیکن آپ کا شمار، ہم سب کی چاہت ہونی چاہیے نا کہ ہمارا شمار کن میں ہو، اللہ کے نیک بندوں میں ہو نا، جبھی تو آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ تین کام کر لیتے ہیں ان تمام کاموں کے بعد، آپ نے تراویح بھی پڑھی، آپ نے روزے بھی رکھے، آپ نے اعتکاف بھی کیا، لیکن اگر یہ تین آپ کام کر لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ تب بھی کیا لگ جائے گا؟ فاسق، جو کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ بہت برا نام ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی کے ساتھ فاسق کا لفظ لگ جائے۔ بس جو شخص توبہ کر لے، کبیرہ گناہ ہے، جو شخص توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا ہے۔ توبہ کے حوالے سے آپ کو تین بنیادی باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ توبہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ یہاں سے کان کو ہاتھ لگاؤ توبہ 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 توبہ۔ یہ بچپن میں پتہ نہیں ہمیں کس نے سکھا دیا تھا، آج تک سمجھ نہیں آئی آیا کہاں سے۔ وہ بچے گالی دیتے اس کے بعد بولتے توبہ توبہ توبہ، تھوڑی دیر میں پھر گالی دے دیتے ہیں۔ تو یہ بچوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بڑے بھی ایسے کر رہے ہیں تو یہ ان کو شعور پکڑنا چاہیے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اور یہ مذاق بھی نہیں ہے توبہ کہ آپ یہاں گناہ کریں، یہاں توبہ کریں، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ گناہ کریں۔ توبہ کی تین بنیادی شرائط ہیں، ان میں سے پہلی کیا ہے کہ اس کام کو فوراً چھوڑ دیں جس کا احساس آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈال دیا کہ یہ کام اچھا نہیں، تو سب سے پہلے وہ کام چھوڑنا ہوگا۔ یعنی آپ کو اللہ یہ سمجھ دے دے کہ سگریٹ پینا حرام ہے، اور آپ بولتے ہیں کہ یار اب مجھے اس سے توبہ کرنی چاہیے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک کش لگاتے ہیں اور پھر بولتے ہیں بس اس کے بعد توبہ کرتا ہوں۔ تو ایسے نہیں ہوگا، فوراً اس کو چھوڑیں۔ یہ توبہ کی پہلا اسٹیپ ہے، پہلی سیڑھی آپ چڑھ گئے۔ دوسری کیا ہے؟ آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندامت ہی تو توبہ ہے، یعنی جس شخص کو ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، تو اس شخص سے توبہ نہیں، شرمندگی ضروری ہے۔ اس کا کام کو چھوڑ دیں، شرمندگی اٹھائیں، ندامت کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ تو کسی نے کہا نا یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ دیکھو کہ کس ذات کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں، وہ ذات کتنی عظیم ہے۔ یعنی ہم تو یہ بولتے ہیں نا چھوٹے تو گناہ کوئی بات نہیں، بھائی وہ چھوٹا گناہ بھی کسی کی نافرمانی ہے نا، اور کس کی ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ اور تیسرا، پکا ارادہ کریں کہ آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ تین چیزیں آپ پوری کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی توبہ سچی ہے۔ اب ایک سوال یقیناً ذہنوں میں ہوگا، یار ٹھیک ہے ہم نے یہ کام تو کئی دفعہ کیا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہم دوبارہ گناہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، تو پھر شیطان جب آپ کو یہ چیز آتی ہے نا، شیطان اپنا حربہ شروع کرتا ہے۔ اب وہ آپ کے دل کے اندر نا امیدی پیدا کر دیتا ہے، مایوسی پیدا کر دیتا ہے کہ تو اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ابھی 2 دن پہلے تو نے توبہ کی تھی، پھر اب تو دوبارہ یہ کام کر رہا ہے۔ پھر بندہ بولتا ہے ہاں یار صحیح کہہ رہا ہے شیطان، 2 دن پہلے تو کی تھی، اب میں توبہ ہی نہیں کرتا، مجھے شرم آ رہی ہے اللہ سے، بار بار توبہ کرتا ہوں، بار بار گناہ کر لیتا ہوں۔ تو یہ بالکل غلط تصور ہے۔ آپ نے شیطان کو بالکل موقع نہیں دینا، آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننا ہے۔ آپ 1000 دفعہ کوئی کام کرتے ہیں، آپ 1000 دفعہ سچی توبہ کرتے ہیں، مذاق نہیں۔ یعنی جو لاسٹ ٹائم آپ نے توبہ کی تھی وہ بھی سچی تھی، پکا ارادہ تھا، لیکن پھر آپ کسی طریقے سے شیطانی بہکاوے میں آ کے آپ پھر اس برے فعل میں یا اس گناہ کے اندر
اس چوری زیادتی کے اندر پھر مبتلا ہو گئے، تو انشاءاللہ وہ توبہ بھی آپ کی قبول تھی. لیکن اگر اس وقت ہی آپ نے یہ ارادہ کیا ہوتا کہ توبہ توبہ اور 2 دن بعد تو پھر وہ توبہ ہی نہیں تھی آپ نے. لیکن اگر اس وقت آپ نے یہ تینوں شرائط پوری کر دی تھیں کہ آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا، آپ کو شرمندگی ہوئی، اور آپ نے پکا عزم کیا تھا کہ آئندہ یہ نہیں کریں گے، تو آپ کی انشاءاللہ وہ توبہ بھی قبول تھی، اور اس کے ذریعے جو بھی آپ کو فضائل حاصل ہونے تھے وہ ہو گئے. لیکن اب جو آپ نے دوبارہ سے کیا، کہ نئے سرے سے ایک نیا کھاتا کھلا ہے، تو اس کو فوری ختم کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ شیطانی ایک وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو کر لے، بعد میں توبہ کر لیں گے. تو بھائی آپ کو کیا پتہ آپ کو دوبارہ توبہ کا موقع ملے یا نہ ملے. لیکن جب بھی آپ پکی توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی توبہ کو قبول کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ معلم یغرغر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب تک اس کے حلق سے غرغر کی آواز نہ آئے نا، جب تک اس کی توبہ قبول ہے. غرغر کی آواز سے مراد ہے موت، کہ موت کے وقت ایک خاص قسم کی آواز نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو اس وقت تک انسان کے پاس چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. لیکن اگر آپ اس امید کے ساتھ رہیں گے کہ ہاں میں توبہ کروں گا تو پھر نہیں پتہ آپ کو توبہ کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. تو اس لیے جو موقع آپ کو جب بات سمجھ میں آ جائے، جب دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے، اسی وقت اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم کر لیں، توبہ کر لیں، شرمندگی اٹھا لیں، تو انشاءاللہ آگے پھر اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، میں نے اس کو اجتنبوا پڑھا ہے کیونکہ میں اس کو توڑ کے پڑھ رہا ہوں. اگر میں ملا کے پڑھوں گا تو نج، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں توڑ کے پڑھ رہا ہوں تو اجتنبوا، یہ جس نے عربی پڑھی ہوئی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ زبر سے شروع کریں گے یا زیر سے کریں گے. اجتنبوا، بچو، اجتناب کرو. دیکھیں اردو کا لفظ ہے اجتناب، بچو، جس کا ایک اور آسان ترجمہ ہوتا ہے پرہیز کرو. اجتناب کا مطلب پرہیز کرنا، بچو. کثیرا من الظن، کثیر کا مطلب کثرت، من سے زن، کثرت گمان، زن کا مطلب گمان. یہ زن ہے ضا کے ساتھ. اس کو اگر آپ زے سے پڑھ دیں گے تو اردو میں کیا ہو جاتا ہے؟ زن، عورت. تو یہ دیکھیں گے فرق کہ جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ نازل فرمائے ہیں ان الفاظ کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، اس کو سیکھیں کہ یہ زا نہیں ہے، یہ ضا ہے. اور زن کا مطلب کیا ہے؟ گمان. اردو میں بھی زن استعمال ہوتا ہے، جس نے تھوڑی اچھی اردو پڑھی ہوئی ہو، کہ بدگمانی اس سے بچیں، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچیں. یہاں سے بہت زیادہ گمان کرنے سے مراد ہے برے گمان نہ رکھیں ایک دوسرے کے بارے میں. یہ بھی بڑی سمجھنے کی بات ہے. مثال کے طور پہ ابھی یہ 2 بھائی آپس میں کان میں ایک دوسرے کی بات کر رہے ہیں اور کسی ایک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. سرور بھائی تھوڑا کر کے دکھائیں نا، بھائیوں کو بات سمجھ میں آئے گی. ان کے کان میں کوئی بات کر رہے ہیں اور کسی کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں، اشارہ پورا اشارہ کریں، ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوگا؟ اب جس کی طرف اشارہ ہوا نا، یا پتہ نہیں کیا بول دیا میرے بات، اس کو میں نے فلاں بات بتائی ہوئی تھی، وہی بات تو نہیں بتا دی اس نے، ہے وہ میرا راز اس کو پتا تھا. اچھا مثبت سوچنے کا نا، پازیٹیو سوچنے کا سب سے پہلے فائدہ آپ کی ذات کو ہے. آپ کیوں برا سوچ رہے دوسرے؟ اچھا اب آپ برا سوچ رہے نا، اب آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا. پتہ نہیں کیا بات ہے. اچھا یہ پیٹ کا درد آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا جب آپ کو اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے نا، ہے یاد ہے کسی کو؟ کس کو یاد ہے؟ جب پتہ ہو کہ اب اگلی باری میری ہے، میں نے آگے بات کرنی ہے یا تقریر کرنی ہے یا تلاوت کرنی ہے، ہاتھ تو اٹھائے. کسی کو درد محسوس نہیں ہوا؟ مجھے تو بڑا ہوا ہے بھائی. ہوا ہے نا؟ یہاں درد ہوتا ہے ایک دم، پتہ نہیں اب کیا ہوگا. اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ آپ کو برے خیال آ رہے ہوتے ہیں، آپ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کا فزیکلی آپ کی باڈی پہ امپیکٹ پڑتا ہے. اگر آپ اچھا سوچیں گے تو آپ سکون میں آ جائیں گے. ہو سکتا ہے یار کہ اس نے میری تلاوت سنی تھی، ہو سکتا ہے اس کی تعریف کر رہا ہوں. یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا ہم، لیکن ہم نہیں سوچتے، ہم برا ہی سوچتے ہیں. کچھ برا بولا ہوگا اس نے، ہے کوئی برائی کی ہوگی اس نے. تو ہم سب سے پہلے نفسیاتی طور پہ خود ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور اس کا اثر جو ہے وہ ہماری باڈی پہ بھی پڑتا ہے. تو آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. تو کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھیں، بہت زیادہ گمان سے بچیں. ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ پر مشتمل ہوتے ہیں.
اچھا یہاں پہ پھر وہی قاعدہ آ گیا جو میں ہر دفعہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو عربک یا قرآن صحیح سے پڑھنا سیکھنا پڑے گا. یہاں پہ آیا ان بعض الظن اثم تا کے ساتھ ہے. اگر آپ توجہ نہ کریں گے تو کیا پڑھ دیں گے؟ اسمن. اگر آپ نے سین سے اس کو پڑھ دیا تھا کی جگہ تو معنی بالکل تبدیل ہو جائیں گے. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں, اللہ کی مراد یہ ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو سا سے نہیں پڑھا اور سین سے پڑھ دیا تو کیا ہوگا؟ بعض گمان نام ہوتے ہیں, نام اسم ہوتے ہیں, نام. تو ایسی کئی مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں کہ اگر آپ نے صحیح اس کو پڑھنا نہیں سیکھا تو آپ معنی بدلتے بدلتے قرآن پڑھ رہے ہوں گے جو اللہ کی منشا اور مراد نہیں ہے. تو بعض گمان گناہ ہے تو اس لیے اچھا گمان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ, اچھا گمان اچھی عبادت ہے. آپ دوسروں کے بارے میں پازیٹیو سوچیں, اچھا سوچیں, اگرچہ وہ برا کر رہا ہے آپ کے ساتھ. اچھا سوچنے سے کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کو ثواب ملے گا اور دوسرا آپ فزیکلی اور مینٹلی ہیلدی رہیں گے. آپ کو ٹینشن نہیں ہے, آپ بولیں یار تو بڑا اچھا بندہ ہے. سمجھتے جی, برا نہ سوچیں, اچھا سوچیں, پازیٹیو سوچیں. اور یہ ذریعہ ہے ثواب کمانے کا کہ آپ نے فرمایا کہ اچھی عبادت کیا ہے؟ کہ بندہ اچھا گمان کرے, یہ اچھی عبادت ہے اور عبادت کا ثواب ہوتا ہے. تو اچھا سوچنا دوسرے کے بارے میں, پازیٹیو سوچنا, مثبت سوچنا, یہ بھی باعث اجر اور ثواب ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جب کوئی بندہ آتا ہے وہ ایک بات لے کر آتا ہے, ادھوری بات, یار فلاں نے یہ بات کر دی, تو آپ فوراً اس کو منفی نہ لیں, آپ پہلے مثبت پہلو جو بھی بن سکتا ہے وہ پیش کریں. یار اگر اس نے یہ بات کی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ریزن ہو, کوئی وجہ ہو. یا اس کی ایک اور میں موٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ اپنے باس کے پاس گئے اور آپ نے ان کو کہا کہ مجھے آپ نا 10,000 روپے ایڈوانس دے دیں. ٹھیک ہے, اس نے آپ کو کہا کہ نہیں ابھی تو حالات ایسے ہیں, ابھی تو ریکوری نہیں ہوئی, ابھی میں نہیں دے سکتا. آپ باہر آ گئے. آپ کے باہر آنے کے بعد آپ آفس میں گئے, دوسرا بندہ جب وہ باہر نکلا نا تو اس کے ہاتھ میں لفافہ تھا اور وہ پیسے گن رہا تھا. کیا سمجھ میں آیا ہے؟ سب سے پہلے یہی بات آئے گی اور نارمل بات ہے یہ. اور اگلی بات کیا آئے گی اس کے ساتھ؟ یار ہم بھی تو اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا یہ کرتا ہے, یہ زیادہ ہی چہتا ہے. اچھا آپ بیٹھے بیٹھے نا خود ہی اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ باس کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا, اس کو پتہ بھی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو مینٹلی ڈسٹرب کر رہے ہیں, غصہ آ رہا ہے, نفرت. اب دیکھ میں باس کو نقصان کر کے ہی دکھاؤں گا, جاتے آتے کوئی لائٹ ہی توڑ دوں. تو مینٹلی طور پہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں سب سے پہلے. اچھا اب اس کا دوسرا پہلو بھی تو ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے سیکھا ہی نہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ مثبت چیزیں نا, پازیٹیو چیزیں سیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں. نیگیٹیوٹی تو وہ معاشرہ فری میں دے رہا ہے آپ کو. آپ نے فوراً اپنے دوست کو یہ بات بتائی کہ ایسا ہوا, میں گیا, مجھے منع کر دیا, میرے پاس دوسرا فلاں گیا تو اس کو دے دیے, اور وہ بھی آپ کو بول رہا ہے ہاں ٹھیک ہے, ایک نہیں 2 بلب توڑتے ہوئے جائے. بات کیا ہے؟ یعنی منفیت تو معاشرہ فری میں سکھا رہا ہے, لیکن آپ نے پازیٹیو بننا ہے تو آپ کو پازیٹیوٹی سیکھنی پڑے گی محنت سے. اب اس کا پازیٹیو رخ کیا تھا, دوسرا اینگل کیا تھا اس کی بات کا؟ یا تو آپ چلے جائیں, اس کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہو نا, تو وہ بدگمانی صرف وہی دور کر سکتا ہے. دوسرا تو یہی بولے گا ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے, ایک کی جگہ 2 بلب توڑتے ہوئے جائیے. لیکن اگر آپ نے اس گمان کو درست کرنا ہے تو وہ گمان آپ کا کون سیٹ کرے گا؟ جس کے بارے میں آپ بدگمان ہو رہے ہیں. کسی نے کیا خوب لکھا کہ اگر مجھ سے کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے ہی رابطہ کریں, میری کوئی دوسری برانچ نہیں ہے. یعنی جو برائی آپ کو مجھ سے محسوس ہوئی ہے اس کا حل میں ہی آپ کو دے سکتا ہوں, جو کہ ہم نہیں کرتے. اگر آپ اپنا انالائز کریں گے تو اگر 10 مثالیں آپ کو یاد آ رہی ہوں گی نا, تو کہ 10 بندوں کے ساتھ مجھے 10 معاملات ہوئے تھے, تو یقین جانے آپ ان میں سے ایک کے پاس بھی نہیں گئے ہوں گے یار تجھ سے مجھے یہ پریشانی آئی ہے, یا تیرے بارے میں یہ آیا کہ تو نے میرے بارے میں یہ بات کی. ہم مختلف 10 لوگوں سے بات کر کے مزید جو جراثیم ہے وہ اپنے اندر پیدا کر لیں گے, لیکن اس بندے سے ہم بات نہیں کرتے. دوسری چیز یہ تھی کہ اگر آپ کو یہ موقع نہیں ملتا کہ آپ اس شخص کے پاس جا کے وہ پوچھیں, یعنی باس کے پاس جا کے آپ پوچھیں, آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ سر مجھے تو آپ نے منع کر دیا اور اس کو دے دیے, تو آپ خود ہی ایک پازیٹیو کوئی بھی نہ اپنے ذہن کے اندر ایک بات لے کر آتے ہیں. اور وہ کیا ہو سکتی ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی شرعی عذر ہو, کوئی ایمرجنسی آ گئی ہو,
ٹھیک ہے, چلیں ہم دوسرا ایک اور پہلو دیکھ لیتے ہیں. آپ چلے جائیں باس کے پاس, آپ جا کے بولیں باس ابھی 5 دن پہلے تو میں بھی یہی بات لے کر آیا تھا کہ مجھے آپ ایڈوانس دے دیں 10,000, تو مجھے آپ نے منع کر دیا, اور مجھے آپ نے کہا کہ ابھی اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں, اور ابھی یہ بندہ آ کے لے گیا. وہ آپ کو جواب دے گا کہ بھائی بات بالکل یہی ہے کہ میں ابھی جو کمپنی کا کھاتا ہے اس کے اندر پیسے نہیں ہیں, لیکن اس کو اتنی بڑی ایمرجنسی آ گئی, اس کی والدہ ہاسپٹلائز ہے, تو میں نے اپنے ذاتی بٹوے سے والیٹ سے پیسے نکال کے اس کو دی. لیکن شیطان کبھی بھی آپ کو پازیٹیو سوچتے ہیں نہیں دے گا. اب دیکھیں, اب آپ کا جو بھی آپ کے اندر وہ جراثیم پیدا ہو رہے تھے, جو بھی خیالات آ رہے تھے, بالکل اس کے برعکس تھا. معاملہ ایسا تھا ہی نہیں جو آپ کو بیٹھے ہوئے 2 بل توڑ کے آپ جانے کے موڈ میں تھے, تو اس کی تو نوبت ہی نہیں آنی تھی, کیونکہ اب جو اس باس نے آپ کو بات بیان کی ہے تو آپ خود بھی مطمئن ہیں کہ یار بالکل ٹھیک کیا آپ نے سر, ٹھیک ہے جزاک اللہ. تو اچھا گمان اچھی عبادت ہے, اس کے فوائد آپ کو جسمانی, مینٹلی, ہیلتھی, ہر لحاظ سے فائدے ہی فائدے ہیں اس کے. پھر فرمایا ولا تجسسوا, اور جاسوسی نہ کرو, ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو کہ اس کی یہ بات پتہ تو چلے یہ کیا کر رہا ہے. کام کو کیا ہے, آپ اپنا کام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, کسی مسلمان کے اچھا اسلام, کسی بندے کا اچھا اسلام یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اس سے متعلق نہیں ہے. لا یعنی جو اس سے متعلق نہیں ہے, اس سے معنی نہیں رکھتی, اس کو چھوڑ دے. کیوں ٹو میں لگ رہا ہے لوگوں کی خامخواہ کی جاسوسی؟ بھائی ISI نے تجھے ذمہ داری دی تو جاسوسی کر, ٹھیک ہے, نہیں دی بھی تو خامخواہ لوگوں کی کیوں کر رہا ہے. ولا یغتب, اور نہ غیبت کرے بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی اگر ہم کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں جو اس میں موجود ہے, یعنی مسٹر زیڈ نے مسٹر وائی کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی جو اس میں موجود ہے, لیکن اس نے بات کس سے کی, مسٹر ایکس سے. بھائی تو نے اصلاح کرنی ہے تو وائی کی ڈائریکٹ کرنا, لیکن مسٹر زیڈ مسٹر ایکس سے گفتگو کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ مسٹر وائی جو ہے اس کے اندر یہ مسئلہ ہے. تو اللہ کے نبی کے سامنے ایک بندے نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہم ایک ایسی بات کہتے ہیں کسی کے بارے میں جو اس کے اندر موجود ہے, تو کیا یہ غیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو اس کے اندر موجود ہے اور تو اس کو بیان کرتا ہے تو یہی تو غیبت ہے. اور اگر تو ایسی بات کہتا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ غیبت اور بہتان. غیبت کیا ہے کہ میرے اندر ایک چیز ہے جو آپ کو پتہ چل گئی ہے, اب آپ دوسروں میں بیان کر رہے ہیں, تو یہ ہے غیبت. اور آپ میرے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کرتے ہیں جو مجھ میں نہیں ہے, یعنی کہ جھوٹ ہے, تو پھر آپ مجھ پہ بہتان باندھ رہے ہیں جو کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. جو میری زندگی کا تجربہ ہے نا, مجھے تو یہی سمجھ میں آیا ہے کہ غیبت سے بچنے کا ایک ہی مؤثر طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ جب جو شخص آپ کے درمیان موجود نہیں ہے اس کے بارے میں آپ بات ہی نہ کریں. بھائی جیسے اس کا ذکر ہے وہ یار ابھی رہنے تھے, اس کو وہ موجود بھی نہیں ہے ہمارے درمیان تو رہنے تھے, چل کوئی اور بات کریں. یا ہم چسکے لینے شروع ہو جاتے ہیں, اچھا تجھے تو اتنا پتہ ہے, یہ والا تو تجھے پتہ ہی نہیں ہے, یہ مجھ سے سن, چس کیسے آئے گی پھر. اچھا یہ کام نا ماضی میں لوگ سمجھتے تھے کہ عورتیں کرتی ہیں, تو آئے کوئی مقابلہ تو کرے ہم سے, ہم بھی پیچھے نہیں ہے اس چیز میں. ہم سے زیادہ غیبت کون کرتا ہے آفیسز میں, جب بریک ہوتا ہے تو اور کیا رہ جاتا ہے, باس ہی رہ جاتا ہے, اسی کو ڈسکس کرو. تو یہ محترم بھائی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو, غیبت کو ایسا قرار دیا ہے کہ گویا کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. فرمایا ایحب احدکم, کیا تم پسند کرتے ہو, کیا کوئی پسند کرتا ہے, احدکم تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے. یہی غیبت کا ذکر کر کے غیبت سے منع کیا اور اب آگے ذکر کر رہے ہیں. ایحب, حب لفظ حب ہے, حب کا مطلب محبت, محبت کا مطلب پسند. کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے تم میں سے, احدکم تم میں سے کوئی ایک, ان یہ کہ یا کلا کھائے. اچھا یہ کلا کا لفظ آ گیا ہے, ایک ہوتا ہے قل قوف کے ساتھ, قل هو اللہ احد. اگر آپ نے اس کو موٹا کر کے نہیں پڑھا اور اس کو آپ نے ڈنڈی والے کاف سے پڑھ دیا ہے تو کیا ہو جائے گا, قل. اگر اس کو موٹا نہیں کیا اور ڈنڈی والے کاف سے اس کو باریک پڑھ دیا قل, تو اس کا مطلب ہو جائے گا کھاؤ. کلو وشربو آپ نے سنا ہوگا, کھاؤ اور پیو. تو کلو جمع ہے اور اس کا واحد کل ہے. تو دیکھیں معنی کتنا چینج ہو گیا, وہاں پہ کیا تھا قل,
او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. اور اب یہاں کیا ہو جائے گا؟ اے محمد کھاؤ. اگر آپ قل هو اللہ احد کے اندر یا قل یا ایھا الکافرون کے اندر اگر آپ وہاں باریک کاف سے پڑھ دیں گے تو معنی بہت زیادہ چینج ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں، میں آپ کو پہلے دن سے یہی ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ نے دنیا کا بہت کچھ پڑھا ہوگا، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اسلام کا بنیادی قرآن پڑھنا ہی نہیں سیکھا تو یہ بہت بڑی ذلت، شرمندگی اور حرج والی بات ہے. اگر آپ دیکھیں گے ویڈیوز ایسی آتی ہیں عرب ممالک سے کہ ایک بندہ ہے کارپینٹر، ایک بندہ ہے پلمبر، اور وہ تلاوت کر رہا ہے. وہ ایسی تلاوت کر رہا ہے کہ ہمارے یہاں تصور صرف اور صرف قاری صاحب کے پاس ہے کہ وہی ایسی تلاوت کر سکتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ مزدور ہے، وہ پلمبر ہے. یعنی اچھا قرآن پڑھنا یہ قاری صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے بھائی، یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. آپ کسی بھی پیشے سے متعلق ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بس کہا کہ یار 10% سے زیادہ قرآن نہیں پڑھنا سیکھنا، مولوی کو ہی بنانا ہے. عجیب بات ہے. یعنی 100% قرآن پڑھنا اگر آپ سیکھیں گے تو آپ مولوی بن جائیں گے. بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ کو 100% ہی قرآن سیکھنا پڑے گا. نہیں، آپ معاشرہ دیکھیں نا ہمارا، بچے کو یوں ڈالتے ہیں مدرسے میں، بس اس سے زیادہ نہ نکل جائیے، بس چلا جب اسکول کالج یونیورسٹی. آپ جب کہ عرب ممالک میں دیکھیں گے بھائی اچھا قرآن پڑھتے ہیں، مولوی نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ پلمبر کے پیشے میں ہے، وہ کارپینٹر کے، وہ مکینک کے پیشے میں ہے، وہ ایک عام مزدور ہے، لیکن انہوں نے قرآن کو قرآن سمجھا ہے. انہوں نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہے کہ انہوں نے قرآن کو 100% سیکھنے کی کوشش کی. تو دیکھیں یہ کئی مثالیں آپ کے سامنے آتی ہیں، تو میں ذکر کرتا ہوں کہ اگر آپ نے لفظ کی صحیح ادائیگی نہیں کی تو آپ قرآن کو بگاڑ دیں گے. تو فرمایا یاکل لحم اخیہ، لحم اس کو اردو میں لحم شہم کہتے ہیں، اگر آپ نے سنا ہو. تو یہ لحم شہم اردو میں آ کے بگڑ گیا ہے. یہ اصل لفظ کیا تھا؟ لحم. لحم کہتے ہیں گوشت کو. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ کھائے لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، میتن جو کہ مردہ ہے، یعنی آپ کا بھائی مرا ہوا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، اس کی وفات ہو گئی ہے، فوت ہو گیا ہے، اور وہ آپ کے سامنے اس کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے، اور آپ کو کہا جائے کہ اس میں سے گوشت کھاؤ، اس کا پیس کاٹو اور کھاؤ. تو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی جواب دے دیا، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم کراہت کرتے ہو، تم ناپسند کرتے ہو اس بات کو. لیکن یہ مثال کیسی دی ہے کہ جو تم غیبت کر رہے ہو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے تم نے اس کا گوشت کھایا. غالباً حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی شخص کو دیکھا تو کہا تیرے دانتوں میں گوشت لگا. اس نے کوئی گوشت نہیں کھایا ہوا تھا، پتہ چلا وہ کسی کی غیبت کر کے آیا ہوا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یہ کام نہ کیا کرو، غیبتیں نہ کرو ایک دوسرے کی، برا گمان نہ رکھو ایک دوسرے کا، جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے کی، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، تواب الرحیم، بہت معاف کرنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا ہے، اور رحیم، رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. یہ اس کے اندر 2 آیات کے اندر 6 آداب مجھے اور آپ کو سکھائے گئے کہ اچھا معاشرت کی تشکیل دینی ہے تو یہ 6 چیزوں کو اپناؤ. جزاکم اللہ خیر.